بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور نصرت سے کتاب التوحید کے ابواب، اسی طرح سے اس کے مسائل اور اس کی شرح کا سلسلہ چل رہا ہے، جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس سلسلے کو مزید استحکام اور اسے مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو لوگ بھی جس حیثیت سے بھی شریک ہیں، اللہ عز و جل ان سبوں کو اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل آپ تمام شرکاء کو، حاضرین کو اس حاضری کا نیک بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنی توحید کی باریکیوں کا علم گہرائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آپ نے پچھلے دروس میں جو موضوع پڑھا ہے، بالکل قریب کے دروس میں اس کا تعلق اس سے تھا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہے، اسی طرح سے توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی۔ اور یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے باب کا بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، مسلمان کہلانے والے، لا الہ الا اللہ کی گواہی زبان سے دینے والے، کلمہ گو جسے کہا جاتا ہے، کلمہ گو یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، بولنے والے، ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا معنی وہ نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ ان میں سے اس گواہی کا جو زبان سے دیتے ہیں، اس کا معنی وہ نہیں سمجھتے، توحید کا معنی وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے۔ اور یہ نہ سمجھنے کی جو بات ہے، یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں ہے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کی تطبیق سے، ان کے رویے سے بالکل عیاں بیاں ہے، ظاہر ہے، بہت واضح سی بات ہے کہ اگر وہ اس کا معنی سمجھتے صحیح معنوں میں تو زبان سے کہنے کے بعد عمل سے اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ زبان سے کہنا اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنوں کو عبادت کے قابل سمجھنا اور قرار دینا، عبادت کا کام، چھوٹی عبادت، بڑی عبادت، نہ جانے کتنی عبادتیں غیر اللہ کے لیے انجام دینا۔ آخر یہ نہیں ہے تو ان قبروں پر، مزاروں پر اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیا ان قبروں پر، مزاروں پر سر نہیں ٹیکے جا رہے؟ کیا ان قبروں اور مزاروں پر، ان آستانوں پر حاضری دینے والے اپنی مرادوں کا سوال نہیں کرتے؟ کیا ان کا رکوع نہیں ہوتا؟ کیا ان کے سجدے نہیں کیے جاتے؟ کیا ان کے سامنے جو مر چکے ہیں، جن کی موت ہو چکی ہے، ان کے سامنے وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعائیں نہیں کرتے؟ یہ سارے شرک کے مظاہر ہیں جو اس گواہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کے سراسر خلاف۔ مرادیں مانگنا، نظریں ماننا، چادر چڑھانا، اسی طرح سے خوف کرنا، ڈرنا، امیدیں لگانا، مشکلات میں، ہنگامی تکلیفوں میں، مسائل میں استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، استعانت، عام حالات میں مدد مانگنا، روزی کا، اولاد کا، صحت کا، دولت کا، مختلف چیزوں کا سوال کرنا ان سے،
قربانیاں کرنا، جانوروں کی، پرندوں کی چڑھاوے چڑھانا، انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی نظریں ماننا، ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو سراسر عبادت ہیں، اور ان میں سے کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پھیرا جا سکتا اور کسی اور کے لیے اسے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ مسئلہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اور بڑی عقیدت سے پڑھنے والے، بڑی محبت سے پڑھنے والے، بلکہ اگر اس کے خلاف کوئی بات کر دے تو اس کے لیے جان کی بازی لگا دینے والے، جذبات، لیکن عمل میں، کردار میں خود اس کی مخالفت، وہ سب سے زیادہ اس معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں جو اس کلمے کو زبان سے پڑھنے کے بعد قبروں پر بھیڑ لگاتے ہیں، مزارات پر کا درشن کرتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر عبادات کے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں جس کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ تو یہ مسئلہ اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں آ چکی ہیں، ان کے معانی کو ہم نے ایک سے زیادہ درسوں میں پڑھا ہے، اور اس کو مفصل کرنے کا یا بسا اوقات بعض چیزوں کے اعادہ کرنے کا، دہرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسائل ایک سے زیادہ مرتبہ ازبر ہو جائیں، کیونکہ نگاہیں ان قبروں سے، مزاروں سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی ہیں۔ کوئی اسے برا نہیں سمجھتا، بلکہ بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ان قبروں پر، مزاروں پر جانے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، چادر چڑھانے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، اس لیے شرک سے انسان مانوس ہو چکا ہے۔ شرک اس کے لیے کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کو شرک سمجھتا بھی نہیں۔ کاش وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی اور توحید کی تفسیر سمجھتا تو ان تمام مظاہر کو جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، انسان ہرگز ایسی چیزیں کہیں اپنے سماج میں نہیں پاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں۔ کیا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو توحید کا سبق پڑھایا اور لوگوں نے توحید کا سبق پڑھ لیا، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور عقیدے کے انحرافات سے جب وہ آزاد ہو گئے، تو کیا اس بات کا کوئی امکان باقی بچا کہ کوئی ایک ادنا صحابی کبھی اس بات کے لیے بھی راضی ہو کہ وہ کسی مزار پر چلا جائے، کسی بت اور کسی مورتی کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، یا اس پر سر ٹیک دے، یا اس کا طواف کر لے، یا اسے فریاد کر لے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش دکھائی دیتی ہے؟ اور یہ تو ہم عہد رسالت، عہد صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی روئے زمین پر وہ خطہ موجود ہے جس نے توحید کے سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے۔ اس لیے بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ان سے اور تو گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو شرک کا کوئی مظہر دکھائی نہیں دیتا۔ مملکت سعودی عرب پوری روئے زمین پر اس وقت ایک واحد علامت ہے میرے بھائی، نشانی ہے۔ کوئی قبر نہیں پوجی جاتی اس روئے زمین پر، کسی اللہ کے ولی، کسی صالح، کسی بزرگ، کسی نبی، نہ جانے کتنے صلحاء ہیں وہاں، صحابہ کرام کی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد موجود ہوگی، لیکن کوئی بھی قبر کسی کی پوجی نہیں جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس جزیرۃ العرب کے اندر شرک کو ایک دم عام کر دیا گیا تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہوا کہ ایک مجدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے میرے بھائیوں بھیج دیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی روشنی دنیا میں عام کی، خاص طور پر جزیرۃ العرب کے اندر، حرمین شریفین کی سرزمین اور جزیرۃ العرب میں، اور وہاں سے روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ اور الحمدللہ وہ وقت بھی آیا کہ سارے شرک کے مظاہر ختم ہو گئے، ایک بھی چھوٹی بڑی قبر کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، کسی غیر اللہ کے لیے اللہ کا کوئی حق کی عبادت صرف کیا جائے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ میرے بھائی، یقیناً انہوں نے سمجھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو۔ آج تو توحید کے موضوع سے لوگ اکتاتے ہیں، بوریت جس کو کہتے ہیں، اکتاٹ ہو رہی ہے ہمیں، بار بار توحید، بار بار توحید۔
بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی توحید کا یہ سلسلہ درس کا شروع ہوا کتنا 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، 8 ہفتے میں ختم ہوگا، 10 ہفتے میں ختم ہوگا، 12 ہفتے میں ختم، کب ختم ہوگا؟ یہ تو توحیدی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک توحید بیان کرتے رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام 23 سال توحید کی دعوت دیتے رہے کہ نہیں دیتے رہے؟ میرے بھائیوں، مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال جو گزرے وہ تو اسلامی نظام تھا، اسلامی حکومت تھی، جو کفار تھے، مشرکین تھے، اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، ان کو ٹھیک ہے توحید کا سبق پڑھایا جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کر کے دیکھو، آپ اپنے صحابہ کرام کو باوجود کہ وہ توحید کی باریکیاں ازبر کر چکے تھے، اس کے باوجود کوئی حدیث، کوئی درس، کوئی مجلس نہیں گزرتی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توحید کا سبق نہ پڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم کا 1/3 حصہ صرف توحید کی دعوت پر مشتمل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بار بار توحید یاد دلا رہے ہیں، بار بار توحید کی تعلیم، بار بار توحید کی تشریح، بار بار اعادہ، مراجعہ، دہرانا، بار بار مکرر، بار بار وہ توحید کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اور آج جگہ جگہ شرک کے مظاہر، میرے بھائی سعودی عرب کو دیکھ لو، کہیں کوئی شرک کا مظہر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن آج بھی توحید کی کتابوں کی شرح جتنی اس دھرتی پر کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں شاید کسی اور خطے میں اتنی شرح توحید کی کتابوں کی نہیں کی جا رہی ہوگی۔ ایسے توحید نہیں بچا پاؤ گے، سیکھو گے نہیں، بچا نہیں پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، تو جہاں توحید ہی توحید ہے، شرک کا کوئی مظہر دکھائی نہیں دیتا، وہاں صبح و شام توحید کا سبق بار بار پڑھایا جاتا ہے تاکہ شیطان کہیں گمراہ نہ کر دے، شرک میں مبتلا نہ کر دے، اس شرک سے انسان شرک میں مبتلا نہ کر دے جس سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ڈرتے تھے۔ امام التوحید ہونے کے باوجود آپ توحید سے کہیں بہک نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، کوئی بھٹکا نہ دے، اس کا آپ کو خوف تھا، ہے کہ نہیں؟ ہم نے ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں، میں اعادہ کر رہا ہوں صرف اور صرف بطور اشارہ۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ وقت کا سب سے حساس مسئلہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا ہے، لیکن افسوس وہ کلمہ زبان پر تو ہے لیکن عمل میں شرک، عمل میں غیر اللہ کے لیے عبادات ہیں، چھوٹی بڑی عبادات اس کی زندگی کے اندر غیر اللہ کے لیے انجام دی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں لا الہ الا اللہ کی گواہی، توحید کی گواہی کافی نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ جب تک اسے پورا نہیں کیا جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم کی آیتیں اس بات کو سمجھانے کے لیے بھری پڑی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اس بات کی وضاحت سے بھری پڑی ہیں۔ ہم نے چند آیتیں پڑھا ہے اس سے پہلے، اور اس پر مختصر تفسیرہ بھی، شرح بھی اس کی گئی ہے۔ آج ہمارے سامنے اس سلسلے کا جو اگلا عنوان، اگلا جو حصہ ہے، وہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس مسئلے کو سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنے والوں، اس کی گواہی کا معنی صحیح معنوں میں سمجھ لو، اس گواہی کا تقاضا سمجھ لو کہ جب تک یہ تقاضا پورا نہیں کرو گے زبان سے وظیفہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ عملی طور پر آج ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا مفہوم، اس گواہی کا تقاضا نہ سمجھنے والوں کا وہ طبقہ بھی ہے، اسلام سے نسبت رکھنے والا وہ طبقہ بھی ہے میرے بھائیو، صوفیہ کا جو لا الہ الا اللہ کو اپنے رگ رگ میں داخل کرنا چاہتا ہے، اپنی ریشے ریشے میں داخل کرنا چاہتا ہے، اپنی خون کی بوند اور قطرے میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ میرے جسم، میری زبان نہیں بلکہ میرے سارے اعضاء، بلکہ میرے سارے بال بلکہ میرے جسم کا ایک ایک گوشہ، باریک باریک ریشہ بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک ظاہر کرنے والے میرے بھائیوں اسی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے مختصر کر کے
ان لوگوں نے الا اللہ کہنا شروع کر دیا، الا اللہ کو مختصر کرنے کے بعد ان لوگوں نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اور مختصر کرنے کے لیے اسے ان لوگوں نے ہوا ہوا کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اسے مختصر کر کے ہو کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن زندگی شرک سے اٹی ہوئی ہے، زندگی شرک سے بھری ہوئی۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا نا میرے بھائیوں کہ اس کی عقیدت بہت ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے سے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا تقاضا کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے، بہت سارے کلمہ گو جو اس کلمے کا تقاضا پورا نہیں کریں گے، اس کلمے کو زبان سے پڑھنے کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس تقاضے کو پڑھتے جاؤ۔ کیا کیا تقاضا ہے؟ آج کی اس حدیث کو پڑھیں اور اس حدیث کے اختتام پر وہ آپ کے سامنے وہ بات آئے گی کہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا تقاضا کیا ہے، کیا کرنا ہوگا تو یہ کلمہ کام آئے گا، کیا کرنا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا تو یہ گواہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، جہنم سے بچائے گی، جنت کا حقدار بنائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بنائے گی۔ ورنہ زبان سے بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، اگر اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ کلمہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکے گا۔ صرف زبان کافی نہیں ہے، الفاظ کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر، آئیے دیکھیں، کہتے ہیں وفی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس طرح سے اور محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ دیکھیں اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے کہا، گواہی دی، کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ کی، یعنی جس آدمی نے زبان سے کہا، گواہی دی، کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اتنا اگر کافی ہوتا نا جنت پانے کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا ہی بول کر کے رک جاتے، جنت کی بشارت دے دیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، کہا، پڑھا، بولا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پورا کیا، یہ تقاضا بھی پورا کیا، تو اسے جنت ملے گی، تو اسے فضیلت ملے گی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ کیا ہے وہ؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جس کی جن کی پوجا کی جاتی ہو ان سب کا کفر کیا۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، گواہی بھی دیتے رہو، اور اللہ کے سوا کی عبادت بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی رہو، اس کی گواہی دیتے بھی رہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبروں کا درشن بھی کرو، اولیاء اور صالحین کی چوکھٹوں پر سر بھی ٹیکو، رکوع بھی کرو، دعا بھی کرو، جبی سائی بھی کرو، مانگو بھی، مال کا، اولاد کا، صحت کا، زندگی کا، کامیابی کا سوال بھی کرتے رہو، فریاد بھی کرتے رہو، پناہ بھی مانگتے رہو، استعانت بھی کرتے رہو، ڈرتے بھی رہو، امید بھی لگاتے رہو۔ نہیں، اس طرح سے دونوں ساتھ ساتھ چلے گا تو وہ کلمہ کام کا نہیں رہے گا۔ اگر اتنا کافی ہوتا نا کہ بس کلمہ پڑھ لو بس کافی ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائیوں، بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے تفصیل سے، یہ جہالت، لا علمی، توحید سے دوری، توحید کی تعلیم سے بے اعتنائی، توحید کی تعلیم سے متعلق عدم اہتمام، اس کو پرائرٹی میں نہ رکھنا، اس کو ترجیحی طور پر نہ رکھنا، یہ سب سے بڑا اس وقت کا المیہ ہے۔ اس معنی کو لا الہ الا اللہ کی زبان سے کہنے کے تقاضے کو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے،
ان کو یہ بھی نہیں بتانا تھا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، لا الہ الا اللہ زبان سے کہا، اور اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کا کفر کرے، یہ بھی انہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اتنے ہی سے سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا، اس گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لا الہ ہے نا میرے بھائی، کوئی معبود ہے ہی نہیں سچا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے، اسی لیے جب یہ کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں بات آئی، اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے سوا کچھ اور تو نہیں ہے، ہمارے لات منات عزا ہبل یہ سب چھوڑنا پڑے گا یا اس کو ساتھ ساتھ میں لے کے چل سکتے ہیں، یہ سب بتانے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، سچ مچ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا جتنوں کو بھی ہم پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ سب کے سب ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، ان سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس کی گواہی دو، تو مشرکین مکہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کیا کہا، اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا، اب سارے معبودوں کو چھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ ایک معبود کو پوجو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ بھلا ہم لات کو کیسے چھوڑیں گے، منات کو کیسے چھوڑیں گے، عزا کو کیسے چھوڑیں گے، ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے رہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بائیکاٹ ہو کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی پڑے گی۔ لیکن آج اسلام کے نام پر اسلام سے نسبت رکھنے والا کلمہ گو ہمارا بھائی، کلمہ گو ہمارا بھائی، وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتا رہتا ہے، قبروں پر سر بھی ٹیکتا رہتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا رہتا ہے، اولیاء صالحین انبیاء ہے نا، بزرگان دین مختلف ناموں سے اس سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی ہفتے کا درشن کرتا ہے، کوئی 15 روزہ درشن کرتا ہے، کوئی وہاں جاتا ہے، اور کوئی بڑی درشن کرتا ہے، سال میں ایک بار کوئی اجمیر جا رہا ہے، ٹرینیں بک ہو کر کے جاتی ہے نا، جانتے کہ نہیں جانتے، ہاں پوری ٹرینیں بک کر کے جاتے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ کوئی بغداد جا رہا ہے، کوئی شرط لگا رہا ہے کہ اگر ہمارے حج اور عمرے کی ٹرپ میں اگر بغداد شامل نہیں ہے تو ہم یہ حج کا سفر ہی نہیں کریں گے، کیونکہ بغداد جائے بغیر کون سا حج ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ اعتراض کی بات تو ہے ہی، رد کی بات تو ہے ہی، توحید بیان کرنے کے لیے ضروری ہے شرک کی تردید کی جائے، مشرکین کی تردید کی جائے، اور اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ تو اپنی جگہ پر ایک دم مطلوب ہے، ضروری ہے، ان شرک کرنے والوں کی مذمت بھی بیان کرنا ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیچارے قابل ترس بھی ہیں، ہمارے بھائی قابل رحم بھی ہیں، ان کو نہیں بتایا گیا توحید کیا ہے، انہیں نہیں بتایا گیا، توحید کی تعریف نہیں جانتے، توحید کی ڈیفینیشن نہیں جانتے، توحید زندگی میں سنا نہیں ہوگا اپنے مولویوں کے اور اپنے پیروں کی زبان سے، تو قابل ترس بھی ہیں، یہ قابل رحم بھی، اس لیے دعا کرو، ان پر رحم کرتے ہوئے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے توبے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اس کے بغیر یہ دنیا کے تماشے، یہ بھیڑ بھاڑ، کتنا بھی مزہ آ رہا ہو، کتنا بھی کوئی امید لگائے بیٹھا ہو، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اور ہم نے آپ نے پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اور جگری دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے مشرک باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، تو دنیا کی کون سی نسبت کسی کے کام آ سکتی ہے؟ خاندان کی نسبت، مولویوں کی نسبت، پیروں کی نسبت، اولیاء کی نسبت، نبیوں کی نسبت، فرشتوں کی نسبت، کوئی بھی نسبت لگا لو بنا لو، نجات کے لیے توحید خالص ضروری ہے۔ ملاوٹ والا کلمہ توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارگر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، آئیے بات لمبی نہ ہو، تو جس نے لا الہ الا، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا
کہ مشرکین مکہ کو سمجھ میں آ گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے سوا جس کو محمد بتلا رہے ہیں اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہے تو بہت تعجب کی بات ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. ہمارے باپ دادے لات منات عزا سے جڑے ہوئے تھے اور آج ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سمجھا, لیکن آج ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتا, سمجھایا بھی نہیں جاتا. میرے بھائیوں سمجھاؤ, سمجھانے کی ضرورت ہے. اپنے بھائیوں کو سمجھا بجھا کر کے اللہ کی توحید کی معرفت کے لیے لاؤ, انہیں اللہ کا کلام پہنچاؤ, انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں پہنچاؤ. یہ آیتیں, یہ حدیثیں سب کے سامنے ہیں. کاش اسے پڑھا جاتا, کاش اسے پڑھایا جاتا. اکثر و بیشتر زمینیں بنجر ہیں, بنجر. ہاں, یہ توحید نہیں پڑھائی جاتی, شرک تعلیم نہیں دی جاتی. شرک جاننا ضروری ہے, توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, شرک کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح معنوں میں توحید کو سمجھ سکیں. شرک جانیں چھوڑیں تاکہ توحید خالص ہو سکے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. تو یہاں خاص بات کیا ہے؟ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور گواہی کا معنی اور توحید کی تفسیر کیا ہے. یہ دیکھو, یہ آیت, یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی صاف بتلاتی ہے. کیا بتلاتی ہے؟ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے حدیث دیکھیں پوری کیا کہا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان تمام چیزوں کا کفر کیا جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے, ساتھ ساتھ میں یہ شرط لگی ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ دونوں چیزیں ہوں گی, تب کیا ہوگا؟ حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ. تو اب ان دونوں چیزوں کو پورا کرنے کے بعد ایسے آدمی کی جان حرام ہو جائے گی, اس کا مال حرام ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلامی نظام ہو, ہے کہ نہیں, میدان کارزار ہو, جنگ ہو, تو جانیں لی جاتی ہیں کہ نہیں؟ میدان کارزار کے اندر جنگوں میں جان جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ مال غلام بنتے کہ نہیں بنتے؟ مال غنیمت بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو, جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی اور اللہ کے سوا جس کا جن کی پوجا ہوتی ہے ان سب کا کفر کر دیا, تو اب ایسے شخص کی جان محفوظ. خبردار, اب یہ سچا مومن ہو چکا ہے, موحد ہو چکا ہے, اب اس کی جان سیف ہے, اس کا مال محفوظ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا, اس کی جان نہیں لی جا سکتی, اس کی جان حرام ہے, اس کا مال حرام ہے. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ, یہ اہم نکتہ. اب رہی بات کہ اس نے صحیح معنوں میں اندر سے, دل کی تصدیق سے, دل کے یقین سے اور صحیح معنوں میں اس نے اللہ کے سوا سے رشتہ توڑ دیا ہے, سب کا کفر کر دیا ہے, صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یہ کتنا ایکچول میں ہے اور کتنا ظاہر ہے, ہمیں اس کی باریکی میں نہیں پڑھنا ہے. اگر ایک شخص نے اللہ کی توحید کی گواہی دے دی اور اللہ کے سوا کی عبادت کرنا چھوڑ دیا, سب کا کفر کر دیا, تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر ہم حکم لگائیں کہ وہ مومن ہے, مسلمان ہے, اس کی جان محفوظ ہے, اس کا مال محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے. اگر اس نے ریاکاری کی ہے, اگر اس نے دکھاوا کیا ہے, اگر اس نے منافقت سے یہ کام کیا ہے, اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں اندر نہیں پڑنا ہے, اس کا دل پھاڑ کے نہیں دیکھنا ہے, اس کے اندر جا کر کے نہیں دیکھنا ہے, بس اس کے ظاہر پر حکم لگانا ہے. اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے, کیونکہ ہم دل کی حالت کو نہیں جانتے نا, دل کی حالت کو نہیں جانتے. دل کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, تو وہ جیسا ہوگا ویسا حساب کرے گا اس کا. ہمارا کام یہ ہے کہ جس نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ اور عملی طور پر سارے بتوں سے, مورتیوں سے, اولیاء سے, صالحین سے, نبیوں سے, ولیوں سے, سب سے عبادت کے حوالے سے, بندگی کے حوالے سے رشتہ کاٹ لیا, سب کا کفر کیا, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا ہم مسلمان سمجھیں, اس کی جان مال کی حفاظت ہوگی اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہوگا. اب بات سمجھیں, لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھایا کہ نہیں؟ اللہ کی لا الہ الا کی تفسیر بتلائی کیا؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جن کی جس کی پوجا کی جاتی ہے ان سب کا کفر کیا. بھائی عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اب عبادت نہ کسی نبی کی ہوگی, نبی کی عبادت کا کفر, رسولوں کی عبادت کا کفر, اولیاء کی عبادت کا کفر, صالحین کی عبادت کا کفر,
پیروں کا پیروں کی فقیروں کی بزرگوں کی عبادت کا بندگی کا کفر، اور ایسے ہی جنوں کی عبادت، شیطانوں کی عبادت، ایسے ہی فرشتوں کی عبادت، سورج کی، چاند کی، دیوی دیوتا مورتی، کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کا کفر، یہ شرط ہے۔ اسے معلوم پڑا کہ اس زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اللہ کے سوا جن جن کی پوجا ہوتی ہے ان سب سے برات، بیزاری، بائیکاٹ، کفر، انکار کرنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ جب آدمی گواہی دیتا ہے نا، گواہی دیتا ہے، اس گواہی کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو ضروری ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 7-8 شرطیں، کتنی شرطیں؟ کل 8 شرطیں مطلوب ہیں۔ ان 8 شرطوں کو پورا کرے گا تب وہ گواہی پرفیکٹ ہوگی، درست ہوگی، صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بدلہ اسے دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی، جیسے تیسے زبان سے کلمہ بھی چل رہا ہے اور دوسرے کام جو اس کلمے کے خلاف ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا کہا ہے شاعر نے، رب سے نہ امیدی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، رب سے نہ امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح، مجھے ذرا بتا تو صحیح، یہ کافری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اگر کافری نہیں ہے تو کافری ہے کیا؟ انسان اسی نقطے کو سمجھ لے تو توحید کی حقیقت کو سمجھ لے گا۔ آپ بات کو سمجھیں، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا، صرف پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی بھی جو قبروں پر، مزاروں پر، ہم نے جیسا کہ عرض کیا، برابر درشن اور عرس ہوتے رہتے ہیں، سر ٹکتے رہتے ہیں، قرآن کی آیتیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن کاش وہ اس کا معنی سمجھتے، کاش انہیں اس کا معنی سمجھایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جگہ جگہ ہے وہ، یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کافی نہیں ہے، طاغوت کا کفر کرنا بھی ضروری۔ یہی ہے ما سوى اللہ کل ما عبد من دون اللہ، جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا کفر کرے، اور یہاں دیکھیں جیسے لا الہ الا اللہ میں پہلے لا بیان کیا گیا نا، لا کوئی معبود نہیں ہے، سارے معبودان کی نفی کر دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا ہے۔ ایسے پہلے کیا کہا آیت کے اندر؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو سمجھ لو کہ اس نے مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو اسے جنت میں لے جائے گا، بچے گا، جہنم میں جانے سے بچے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، اور جگہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اننی براء مما تعبدون، میں تم جس کی عبادت کرتے ہو نا، جس کی عبادت کرتے ہو، مورتیاں، دیوی دیوتا، اور آسمان میں سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہو، مما تعبدون، تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو، براء، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں، میں اس سے الگ تھلگ ہوتا ہوں، میں اس کا کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں۔ ایسی ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی فرمایا تھا، سورہ کون سی آیت کریمہ؟ سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی تفصیل سے فرمایا کیا؟ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے مومنوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا، کیا؟ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تم بتوں کی پوجا کرنے والوں سے، آسمان کے معبودان باطلہ، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم قطع تعلق کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ اللہ، اتنی صراحت کے ساتھ، اور آیت کریمہ شروع سے پڑھیں تو بات لمبی ہو جائے گی، ہم نے آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بائیکاٹ کرتے ہیں،
اور تم جس کی پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا سب کا بائیکاٹ کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، نفرت ظاہر ہو چکی ہے. کھلم کھلا ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن ہو. ہماری تم سے کوئی دوستی نہیں، ہمیں تم سے بغض ہے، ہمیں تم سے نفرت ہے، ہمیں تم سے دشمنی ہے. کس بنیاد پر؟ یاد رکھیں، انسانیت کی بنیاد پر نہیں. انسان انسان ہے، بحیثیت انسان انسان کی مدد کرے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، ننگے کو کپڑا پہنائے گا، پیاسے کو پانی پلائے گا. لیکن اس کام کی وجہ سے جو تم شرک کا کام کر رہے ہو، دیو دیوتاؤں کی سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہے ہو اللہ کے سوا، اس بنیاد پر کفرنا بکم، ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، عداوت، نفرت، بغض ظاہر ہو چکا ہے. اور یہ دشمنی نفرت ختم نہیں ہوگی ہمارے تمہارے درمیان، مسلسل چلتی رہے گی. کب تک چلے گی دشمنی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم، یہاں تک کہ تم صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے لگو، اس پر ایمان نہ لے آؤ. یہ ہے میرے بھائیو اصول، یہ ہے اصول. تو بغیر اس کے سب کچھ چلتا رہے ایسا نہیں ہوگا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی شرطیں ہیں، 8 شرطیں، اور یہی 8ویں شرط ہے علم، یقین، و اخلاص، و صدقک مع محبت وانقیاد والقبول لها وزید ثامنها الکفران منک لما من الانداد قد اولیها. یہ شعر ہے، یہ آیت یا حدیث نہیں ہے، یہ عربی زبان کا شعر جس کے اندر 8 شرطوں کو ایک ساتھ میں بیان کر دیا گیا ہے. علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، انقیاد ہونا چاہیے، اور کیا؟ محبت ہونی چاہیے، اور 7ویں چیز قبولیت ہونی چاہیے. 7 شرطیں یہ ہو گئی. وزید ثامنها، 8ویں شرط کیا ہے وہ؟ الکفران من کا، تمہاری جانب سے کفر ہونا چاہیے. لما من الانداد قد اولیہا، ان تمام شریکوں کی عبادت کا کفر ہونا چاہیے تمہاری جانب سے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو، پوجا کی جا رہی ہو. میرے بھائیو، یہ 8 شرطیں یاد رکھنا. ان 8 شرطوں کے ایک ساتھ پائے جائے بغیر، ہے نا، ایک ساتھ میں جب تک 8 شرطیں نہ پائی جائیں، اس کے بغیر ہمارا یہ کلمہ صحیح معنوں میں ہمیں کام نہیں دے گا. تو اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے سامنے بڑی عظیم الشان حدیث ہے. اچھا، بہرحال میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی صورت میں انسان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت دنیا میں، اور آخرت میں جنت، جہنم سے چھٹکارا، یہ 2 شرطوں کے ساتھ، یعنی 2 چیزیں ایک ساتھ میں ہونی چاہیے. ایک ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور دوسرا ہے اللہ کے سوا جس کی بھی، جاندار ہو بے جان ہو، ہے نا، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، پرند ہو، چرند ہو، یا اس کے علاوہ مورتی ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت لوگ کر رہے ہیں، ان تمام سے برات اور بیزاری، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں پائی جائیں گی تو ہی دنیا میں انسان کی جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا، اور ایسے ہی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچائے گا اور جنت میں اسے داخل فرمائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے. بہرحال اب آئیے ذرا سا یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں. ہم نے چونکہ پڑھ لیا ہے اس کا خلاصہ، تو مسائل سے گزرنا زیادہ وقت نہیں لگے گا. آئیے، اور کئی ایک مسائل ہیں، 7 مسائل ہیں اس کے اندر، اور بڑے ہی اہم مسائل ہیں بنیادی. ہم اسے جب بستہ بستہ الگ الگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں زیادہ ازبر رہیں گی. پہلی چیز، سب سے پہلی بات اس حدیث سے ہمیں جو معلوم پڑی وہ کیا معلوم پڑی؟ وہ یہ معلوم پڑی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اصل میں کیا ہے. اصل میں معنی یہ ہے کہ جب ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو اب اللہ کے سوا جتنوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے ان سب کا کفر ہونا ضروری ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کا کہا جانا، پڑھا جانا، اور شرک کا سارا کام بھی کیا جانا، یہ ہماری حالت ہے.
اچھا، تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بھی، ان سب کا کفر ہونا چاہیے، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، مورتیاں ہوں، جاندار ہوں، بے جان ہوں، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہوں، جن ہو، ملائکہ، فرشتے ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمان کی مخلوقات ہوں، ادنا ہو کوئی یا اعلیٰ ہو کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت سے بائیکاٹ، کفر، انکار، بیزاری ضروری ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اس کے اندر قبریں، مزارات پہلے نمبر پر شامل کر لیں، کیونکہ قبروں کا، مزارات کا میرے بھائی مسلمانوں کے بیچ میں، اسلام کے نام لیوا کلمہ گو بھائیوں کے بیچ میں ان قبروں کا، مزاروں کا بہت بڑا دخل ہے شرک کے معاملے میں، اور قبروں سے، مزاروں سے وابستگی اور ماہانہ سالانہ عرس اور اس کے لیے بھیڑ بھاڑ کرنا، خوشیاں منانا، پھول چادر چڑھانا، ان کی موت، ان کی پیدائش، ان سب پر خوشی کا اظہار کرنا وغیرہ، صندل اور ساری چیزیں، یہ اسی شرک سے جوڑے رکھنے کی چیزیں ہیں میرے بھائیو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ ہمیں اس حدیث سے جو معلوم پڑا وہ یہ ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا، صرف زبان سے لا الہ، کتنا بھی اچھے سے کہا جائے، کتنی بھی محبت سے، عقیدت سے کہا جائے لا الہ الا اللہ، صرف زبان کا تلفظ، زبان سے بولنا، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے ان کا کفر نہ کیا جائے، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ دنیا میں جان محفوظ ہوگی، نہ مال محفوظ۔ اسلامی نظام کے حساب سے بات ہو رہی ہے، اسلامی نظام ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو، اور دونوں طبقے کفار مشرکین کے اور مسلمانوں کے آمنے سامنے برسر پیکار ہو جائیں، اس وقت جان مال کی حفاظت کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، کلمہ توحید اور ما بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے ان سب کا کفر جب تک نہیں ہوگا، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت دنیا میں نہیں ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ تو جنت دے گا، نہ جہنم سے محفوظ کرے گا، نہ مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ یہ ضروری ہے دونوں ساتھ میں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ جان لیں، چاہے وہ اس کا معنی جانتا ہو اور اس معنی کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، لیکن اسی کے اپوزٹ میں ما سوی اللہ کی جو عبادت چھوڑ دینی چاہیے، اس کا کفر کرنا چاہیے، اس میں پھنسا ہوا ہو، اس کے اندر ملوث ہو، تو ایسی صورت میں اس کا لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بھی اور لا الہ الا اللہ پر سرسری طور پر عمل کرنا بھی اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا اضافہ نہ ہو کہ اللہ کے سوا سبوں کی عبادت کا کفر نہ کرے، تب تک وہ اس درجے میں نہیں پہنچے گا۔ نمبر 3، تیسرا جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے اس سلسلے کا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ظاہر میں ہی عمل کرنا شروع کر دے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، ہم زبان ہی سن سکتے ہیں، اندر دل کی حالت کو تو نہیں جانتے، ہاں وہ ظاہر میں اللہ کے سوا کی، ماں سوا کی عبادت کرنا چھوڑ دے، دیوی دیوتا، بت، اولیاء، صالحین، انبیاء، فرشتے، سب کو چھوڑ دے، کسی کی عبادت نہ کرے، یہ ہمارے سامنے آ جائے، ظاہر آ جائے، تو اب ظاہر پر حکم لگانا اور اسی کو کافی سمجھنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے معلوم پڑا نا کہ آپ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب تم یہ دیکھ لو کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرتا ہے، تو اب اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اب تم اس کی جان کو، مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمارے لیے یہ معلوم پڑا، تیسرا مسئلہ معلوم پڑا کہ جو توحید کو ظاہر میں ہی، توحید اور اس کے احکام کو، شریعت اور دین کے مسائل کو ظاہر میں ہی برتنا شروع کر دے، ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنا ہاتھ روک لیں، اپنا ہاتھ بند کر لیں، اب ہمارے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہاں تک کہ کوئی چیز کھلم کھلا اس کی طرف سے آ جائے جو اس کلمے کی گواہی کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر شرک کرنا شروع کر دے، قبروں کی پوجا کرنا شروع کر دے، دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دے، ان سے دعائیں کرنا شروع کر دے، ان کی قبروں پر لے جا کر کے جانوروں کو ذبح کرنا، چڑھانا شروع کر دے مثال کے طور پر، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے اصل معنی سے ہٹ چکا ہے اور شرک میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ورنہ جب تک ایسا نہ ہو ہم اس کے ظاہر پر حکم لگائیں گے، اسے ہم مسلمان سمجھیں گے، اس کی جان مال سے کوئی تعرض،
کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ ہمیں یہ معلوم پڑا اس حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کافر بھی، ایک شخص کافر ہے، کفر کرنے والا آدمی تھا، ایک کافر بھی اگر مثال کے طور پر اسلام میں داخل ہو جائے اور چاہے وہ میدان جنگ کیوں نہ ہو، میدان جنگ میں کافر اگر اسلام میں داخل ہو جائے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کروں گا، تو چاہے وہ میدان جنگ میں اقرار کر رہا ہے، اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کے اس اسلام میں داخل ہونے کو قبول کر لیا جائے گا اور اس پر مسلمان کا حکم لگایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا میدان میں ہے، اس کو ڈر ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں مار دیا جاؤں گا، میری جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اس ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا۔ یہ سب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر میں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کے ماں سوا کی عبادت سے اپنے آپ کو بیزار کر رہا ہے، تو اس کو ہم معاف کر دیں، اس کو مسلمان شمار کریں اور کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ تعرض نہ کرے، نہ اس کی جان کو، نہ اس کے مال کو، نہ کسی بھی حیثیت سے، یہاں تک کہ کھلم کھلا کوئی اور چیز ظاہر ہو جائے، ہے نا، شرک والا کام کرنے لگے، کفر والا کام، تو پھر حکم بدل جائے گا۔ لیکن اگر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے چاہے میدان جنگ میں، تو بھی عام حالات میں بھی اور حتیٰ کہ میدان جنگ میں، قتال کے میدان میں بھی ایسا ہو، تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سچ پر محمول کریں۔ اگر وہ دھوکہ دے رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے حال کو جانتا ہے، اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ نمبر 4، نمبر 5، پانچویں بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے ماں سوا جس کی پوجا کی جاتی ہے ان کی پوجا کرنے سے اپنے آپ کو دور نہ ہٹائے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی بیان کرتے؟ نہیں کرتے نا۔ ایسا بالکل بہت پاسبل ہے اور ہماری آنکھوں کے تو سامنے ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے کام صبح و شام کرتے بھی ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھنے والا آدمی مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی ہے ان سب کا کفر نہیں کرتا، اس میں بھی مبتلا ہے، اس میں بھی ملوث ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے میں بھی معلوم پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو اب مسلمان ہی ہے وہ، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مخالفت جو کرنے والی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو نہ بچا رہا ہو اور اس لیے اس کا کلمہ، اس کی کلمے کی گواہی اسے کام نہ آئے۔ پانچواں مسئلہ ہوا۔ چھٹا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ دنیا میں حکم جو لگایا جائے گا وہ ظاہر پر لگایا جائے گا۔ دنیا میں حکم جو لگایا جائے گا وہ ظاہر پر لگایا جائے گا۔ آخرت میں جو حکم لگے گا وہ اندر پر لگے گا، باطن پر، نیت پر، مقاصد پر، سوچ پر، نظریے پر، جو آنکھوں کے سامنے دنیا میں نہیں آتا، اندر ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں ایک دم بالکل جذبات سے عاری ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ زبان سے پڑھ رہا ہے لیکن اس کا معاملہ ہے کچھ۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، غلط ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اللہ سے زیادہ غیرت آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی توحید کے بارے میں ہمیں غیرت آ سکتی ہے؟ اصول شریعت کا یہ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے، تو تم اس پہ ظاہر پر حکم لگاؤ۔ اگر وہ غلط ہوگا، نفاق کر رہا ہوگا، ریاکاری کر رہا ہوگا، اندر باہر میں فرق ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو نہیں چھپے گا نا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے۔ حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں دنیا کے اندر۔ فَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَعَلَى النِّيَّةِ وَالْمَقَاصِدِ، لیکن آخرت میں تو نیتوں پر حکم لگے گا اور اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان جب ہو گیا، اسلام لے آیا، کلمہ توحید پڑھ لیا اور ظاہر میں شرک کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جان محفوظ ہے،
اس کا مال محفوظ ہے. جب تک شریعت کے اندر اس کی جان مال کو لینے کا حق نہیں بن جائے گا تب تک اس کی جان مال محفوظ رہے گی. الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کا حق لاگو ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی جان مال لینا جائز ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اب اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے. اسلام کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے اپنی حدیث بیان فرمایا 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ایک مسلمان کی جان حلال ہوگی، ورنہ ایک مسلمان کی جان کیا ہے؟ حرام ہے، تعارض نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی 3 باتیں بیان فرمائی. نمبر 1 آپ نے فرمایا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. ایک مسلمان ہے، مومن ہے، اب اس کی جان محفوظ ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کرے کہ کسی مسلمان کی جان لے لے، قتل کر دے، تو ایسی صورت میں اس کی جان کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، اس کا خون حلال ہو جائے گا. یعنی اسلامی نظام، اسلامی شریعت، مسلمانوں کا قاضی، مسلمانوں کو ولی امر جیسے مملکت سعودی عرب وغیرہ ہے مثال کے طور پر، تو وقت کا حاکم اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرمائے گا، اور اس مسلمان کی جان مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس جرم کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ اس کی جان لینا جائز ہو جائے گا، اس کا خون حلال ہو جائے. نمبر 2 اللہ کے نبی نے فرمایا والسیب الزانی، وہ زناکار، مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ زناکار جو شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہے، زنا کر لے، اسلامی نظام اسے سنگسار کر دے گی. اسلامی نظام کیا کرے گا؟ اسلامی حاکم اسے سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمائے گا. اسلامی شریعت اسے سنگسار کرنے کا فیصلہ کرے گی اور اسے سنگسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے اس کی جان لے لی جائے گی. قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے پتھروں سے مار مار کے اس کی جان لی جائے گی، تاکہ دنیا والے دیکھیں اور ان کو عبرت ہو. شادی شدہ ہے، اس کے باوجود بدکاری یا زناکاری کا کام کرتا ہے، سزا. یہ دوسرا حق ہے، اسلام کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں، اسلام نے کہا کہ مسلمان بھی ہے تو کیا ہوا؟ جان لے گا مسلمان کی تو اس کی جان لی جائے گی. شادی شدہ ہو کر کے زناکاری کرے گا اور وہ زنا ثابت ہو جائے گا تو اس جرم کی سزا میں اسے پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے گا. نمبر 3 اور آخری اللہ کے نبی نے فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنا دین چھوڑ کر کے مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ ہو جانے والے. یعنی کیا مطلب؟ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو جانے والا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، بدھسٹ ہو گیا، جینسٹ ہو گیا، یا مثال کے طور پر یا ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا، زندیق ہو گیا، کوئی اللہ نہیں ہے، دنیا ایسی ہی چل رہی ہے وغیرہ. اسلام سے مرتد ہو جانے کی صورت میں اس کی سزا کیا؟ اسلام کے اندر، اسلامی نظام کے اندر یہ ساری باتیں کوئی یہاں تطبیق دینا شروع نہ کر دے. عام طور پر جہالت میں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، آیتیں اٹھا کر کے، کہاں کی آیتیں اٹھا کر کے یہاں فٹ کرتے ہیں، کہاں کی حدیثیں اٹھا کر کے یہاں فٹ کرتے ہیں، اور اسی سے خارجیت کا اور دنگے کا اور فساد کا اور ٹیررزم کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ کچھ جاہلوں کی، نادانوں کی نادانی اور جہالت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے، جہاد آتنک کا نام نہیں ہے، جہاد میرے بھائیوں تشدد کا نام نہیں ہے، ناحق کسی کی جان مال پر حملہ کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد تو دین اسلام کے کوہان کی بلندی ہے. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْإِسْلَامِ الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد ہے. جہاد دنگا ختم کرنے کے لیے آیا ہے، دنگا کرنے کے لیے نہیں آیا. لیکن کچھ ناعاقبت اندیشوں کی میرے بھائیو حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. ہمیشہ علم سے کبھی دنیا کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے. نقصان اگر کبھی تو جہالت کے راستے سے، جاہلوں کے راستے سے، نفس پرستوں اور دنیا داروں کے راستے سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے سلسلے میں، اور اخیر میں ایک بات مصنف نے کہی ہے، وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ. اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی شرک کا جو بھی کام ہو سکتا ہے، ان تمام شرک کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ کلمہ توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو اب اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے، شرک کا جو بھی چھوٹا کام بڑا کام ہو رہا ہے، ان سب کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے نا. فلاں کام
اللہ کی عبادت کے خلاف، فلاں کام اللہ کی عبادت کے خلاف، فلاں کام اللہ کی توحید کے خلاف، فلاں کام اللہ کی توحید کے خلاف، سمجھ رہے؟ وہ چھوٹا شرک بھی ہو سکتا ہے، بڑا شرک بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا تذکرہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں یہ جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہے نا، اس کی تشریح آگے آنے والے ابواب میں آپ کو ملے گی، ایک دو نہیں، بہت سارے ابواب آگے آ رہے ہیں، ان تمام ابواب میں آپ کو اسی کی تشریح ملے گی کہ اللہ کی توحید کی گواہی کو بگاڑنے والا کون کون سا شرک کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی توحید کی ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔